آپ کو اور زیادہ دکھ گھیریں گے، اپنے لپیٹے میں لے لیں گے، حتیٰ کہ آپ مایوس ہو جاؤ گے۔ گویا آج کل نوجوانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے۔ اگر آپ کا من اداس ہے تو اداسی سے بھاگیے مت۔ آپ کا من کہے گا، آپ کا دل کہے گا کہ دوستوں کے ساتھ باہر نکل جاؤں، موبائل پر کوئی اچھی سی ریل دیکھ لوں، کپل شرما کا شو دیکھ یا خوشی والا کوئی بھی کام کر لوں تاکہ میرا من خوش ہو جائے۔ ایسی مصنوعی خوشی کا کیا فائدہ؟ اداسی کو آپ ایسے دیکھو کہ جیسے آپ کے گھر میں کوئی پرانا دوست آیا ہے، اس کے ساتھ بیٹھو۔ یوں سمجھو کہ اداسی بھی ایک موسم ہے، جیسے کبھی سردی آتی ہے، خزاں آتی ہے، گرمی آتی ہے، کبھی بارش برستی ہے۔ کیا بارش کو کبھی آپ روک سکتے ہو؟ آپ جو مرضی کر لو، لیکن بارش نے برسنا ہے تو برسنا ہے، آپ اسے روک نہیں پاؤ گے۔ ایسے ہی جب غم آپ کے پاس آ رہے ہیں، جب آپ دکھی ہو، جب آپ کا من اداس ہے، تو آپ اسے قبول کرو، آپ اس کے ساتھ بیٹھو جیسے برسوں بعد آپ کا دوست کوئی آپ کو ملنے آیا ہو۔ آپ اپنے دکھوں کے ساتھ، آپ اپنی اداسی کے ساتھ بیٹھو، اس کو جاننے کی کوشش کرو۔ آخرکار میرا من اداس کیوں ہے، کیا وجہ ہے، اس وجہ کو جاننے کی کوشش کرو۔ اس کو دور کرنے کی نہ کوشش کرو، صرف جانو اس کو کہ میں کیوں دکھی ہوں۔ اپنے دوست کی طرح جب آپ اس کے ساتھ بیٹھو گے، آپ اس سے پوچھو گے، من ہی من میں آپ جب جاننے کی کوشش کرو گے آخر وجہ کیا ہے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ بھی ایک موسم ہے، کبھی بہار، کبھی سردی، کبھی گرمی، یہ آنے جانے والے موسم ہے۔ لیکن جب سردی آتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یار بہت سردی لگ رہی ہے، کسی نہ کسی طرح گرماہٹ حاصل کروں، آگ جلاتے ہیں، اس کے پاس بیٹھتے ہیں۔ جب آگ بجھ جاتی ہے تو پھر وہی سردی۔ اگر آپ کا جسم بہت گرم ہو گیا ہے تو پھر سردی میں جاؤ گے تو آپ بیمار ہو جاؤ گے۔ ایسے ہی اگر آپ غموں سے بھاگو گے، عارضی خوشی کی طرف جاؤ گے، تو آپ کو اور زیادہ دکھ گھیریں گے، اپنے لپیٹے میں لے لیں گے، حتیٰ کہ آپ مایوس ہو جاؤ گے۔ گویا آج کل نوجوانوں میں آپ دیکھتے ہیں کہ کتنی خودکشیاں ہو رہی ہیں۔ خودکشی کیوں کرتے ہیں لوگ؟ صرف اور صرف اسی وجہ سے۔ جب انہیں کوئی غم گھیر لیتا ہے، کوئی دکھ گھیر لیتا ہے، تو وہ مایوس ہو جاتے ہیں۔ وہ دکھ کو، اس غم کو قبول نہیں کرتے۔ وہ اس دکھ کو موسم کی طرح قبول نہیں کرتے کہ آیا سردی آئی ہے تو چلی جائے گی، بہار بھی تو آئے گی۔ اس کو جاننے کی کوشش نہیں کرتے۔ اگر بارش برسنا چھوڑ دے، پانی کی سرکولیشن ختم ہو جائے تو دنیا کیسے ہری رہے گی؟ اس میں نباتات ثمرات کیسے آئیں گی وجود میں؟ ہم پانی کہاں سے پئیں گے؟ یعنی بارش بھی زندگی ہے، ایسے ہی غم بھی آپ کو زندہ کرتے ہیں۔ جب آپ غم کے ساتھ بیٹھو گے، اپنے آپ کے ساتھ بیٹھو گے، تو یہ غم آپ کو، یہ دکھ آپ کو اس راستے کی طرف لے جائیں گے جہاں پر اصل آپ کا پتہ ہے۔ آپ خود کو جاننے لگو گے جب آپ غموں کو جانو گے، دکھوں کو جانو گے کہ یہ مایوسی کیوں ہے، یہ دکھ میرے ساتھ کیوں ہے۔ جب آپ انہیں قبول کر کے جاننا شروع کرو گے، جب اپنا حصہ انہیں سمجھو گے، تو آپ کو پتہ چلے گا کہ یہ دکھ تو میرے ہیں ہی نہیں، یہ تو ساری کمال مائنڈ کی ہے، انا کی ہے۔ یوں سمجھیے جب ہم نے دوسروں سے امیدیں باندھ لی، جب وہ پوری نہیں ہوئی، جب ہم نے کسی سے کچھ چاہا وہ پورا نہ ہوا، تو ہم دکھی ہو گئے۔ تو آپ کیوں کسی سے کچھ چاہتے ہو؟ جب آپ کسی سے کچھ نہیں چاہو گے، ساری امیدیں خود سے باندھو گے، خدا سے باندھو گے، تو پھر دکھ کیسا، مایوسی کیسی؟ پھر جب بھی دکھ آئے گا تو موسموں کی طرح آئے گا۔ پھر جب بھی آپ کا من دکھی ہوگا تو گویا آپ سردی کا موسم ہے، آگے بہار آنے والی ہے۔ اسی لیے دکھوں کے ساتھ بیٹھو۔ آپ کا دکھی من آپ کو ایک گہری گفا میں لے کر جائے گا، ایک گہری غار میں لے کر جائے گا۔ گویا آپ وہاں پر دھیان کر رہے ہیں، آپ خود کو جان رہے ہیں۔ جب ہم خود کو جان جاتے ہیں تو یہ دکھ کوئی معنی نہیں رکھتے۔ دکھ آتے جاتے ہیں، دکھ کو مٹایا نہیں جا سکتا، کیونکہ ہم اس دنیا میں رہتے ہیں۔ ہمارا تعلق دوسروں سے ہے جو ہم سے الگ سوچتے ہیں، ہمارے سے الگ ان کے نظریات ہیں۔ جب ہم ان کے ساتھ رہیں گے، لیکن دکھ آئیں گے موسموں کی طرح، جیسے ابھی دھوپ ہے، ابھی چھاؤں ہے، ابھی بارش ہے، ابھی بارش رک گئی ہے۔ دھوپ سے انرجی حاصل کریں۔ جب بارش برستی ہے تو بارش میں بھیگنا سیکھیں۔ جب چھاؤں آتی ہے تو چھاؤں میں بیٹھیں، موسم کو انجوائے کریں، نہ کہ دکھوں میں مایوس ہو کر آپ اپنا آپ ختم کر دیں۔ آپ تو ختم ہوتے ہی نہیں ہیں، آپ خودکشی کر کے کہاں جائیں گے؟ یار آپ پہلے بھی تو اسی زمین پر تھے، آپ کا مٹیریل اسی زمین میں تھا۔ آپ جب مر جائیں گے تو کہاں جائیں گے؟ کیا آپ سوچتے ہیں کہ آپ خودکشی کر کے بس مٹی اور ہڈیاں ہو جائیں گے؟ بالکل نہیں، یہ آپ کی غلط فہمی ہے۔
آپ کا روح ہمیشہ زندہ رہے گا، اسے موت کبھی نہیں آئے گی۔ اور آپ کا جو مٹیریل ہے جس سے آپ وجود میں آئے ہیں، جس سے ہم وجود میں آئے ہیں، اسے کائناتی کارخانہ پھر سے وجود دے سکتا ہے۔ آپ خلقن جدیدن میں کنورٹ ہو جائیں گے، آپ خود کو ختم کر ہی نہیں سکتے۔ جب تک قدرت نہ چاہے، رب نہ چاہے، آپ کبھی بھی غموں سے نجات نہیں پا سکتے۔ اگر آپ ان سے بھاگیں گے، ہاں غموں کو قبول کریں، جیسے بارش میں انسان بھیگتا ہے نا، ایسے مزے سے غموں میں بھیگیں، ان کو جاننے کی کوشش کریں، اور غم آپ کو اس تنہائی تک لے کر جائیں گے جہاں آپ صرف اور صرف خود سے ملیں گے۔ جب آپ خود کو جانیں گے تو گویا جس نے اپنے نفس کو پہچان لیا اس نے خدا کو پہچان لیا۔ جب آپ خود کو پہچان لیں گے، خدا سے تعلق آپ کا مضبوط ہوگا، تو پھر غم بھی آپ کے موسموں کی طرح ہوں گے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آ رہی ہیں تو ویڈیو کو لائک کریں، دوسروں کے ساتھ شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ ہم پھر حاضر ہوں گے ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ بہت شکریہ۔